اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گفتگو مسلسل جس موضوع سخن کے ذیل میں ہماری جاری و ساری ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج بحمد خدا یہ سلسلہ گفتگو اپنے 55ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، بات شروع ہماری قبض روح کے مرحلے سے ہوئی تھی، اور بیان کرتے کرتے آپ کی خدمت میں قیامت کے مرحلے کو ہم نے شروع کیا تھا۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ قیامت میں بھی کئی مرحلے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ذرا سوچئے کہ ایک دن وہاں کا 50,000 سال کے برابر، تو کتنے مرحلے پروردگار عالم نے رکھے ہوں گے۔ تو اس میں کئی مراحل ہیں۔ قبروں سے اٹھانا، ہر کسی کی الگ الگ کیفیت ہوگی، ہر کسی کو الگ الگ طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ کوئی بڑا پروٹوکول کے ساتھ سواریوں پر آئے گا، کسی کو مارتے گھسیٹتے قبروں سے نکالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میزان کا مرحلہ ہے، اس کے بعد ایک حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، پھر اسی طریقے سے نامہ اعمال دینے کا مرحلہ ہے، پل صراط کا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں مقام اعراف پر گفتگو کی، اور پھر جنت اور جہنم پر ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ جہنم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہ جگہ، وہ عبرتناک جگہ کہ جس کو یاد کر کر پیغمبر اکرم لرز گئے، امیر کائنات لرز گئے، جناب سیدہ لرز گئیں، اصحاب رسول کو گش آ گیا اس وادی کے بارے میں سنتے ہوئے اور اس جگہ کے بارے میں غور کرتے ہوئے۔ اور سامعین محترم دیکھیے، یہ سفر آخرت کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسا سفر کہ جس پہ ہر انسان نے جانا ہے، کوئی ایسا ہے دنیا میں جو نہیں جا سکتا ہو، یا دیکھیے جانا تو ہر ایک نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، کون جو ہے وہ اس سفر پر جانا چاہے گا۔ حالانکہ اگر وہاں کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے کہ مومنین کے لیے وہاں پر کتنے انعامات ہیں، تو ہر ایک دنیا کو چھوڑ کر وہاں پر منتقل ہو جائے۔ لیکن چونکہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو کوئی بھی سفر آخرت کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ حالانکہ جو ہے وہ ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایسا سفر ہے جس پر ہر انسان نے جانا ہے، کسی کو بھی اس میں رعایت نہیں ہے۔ دنیاوی سفر اور اخروی سفر میں یہی فرق ہے۔ دنیاوی سفر میں انسان کو اختیار ہے کہ جائے یا نہ جائے، اس کی اپنی مرضی۔ آخرت کے سفر میں کوئی اختیار نہیں، اسے جانا ہی ہے، اور کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا۔ دنیاوی سفر کبھی بھی انسان کی مرضی ہے، پوسٹ پون کر دے، کینسل کر دے، اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی سے مؤخر کر دے سفر کو، اپنی مرضی سے ملتوی کر دے کہ میں نہیں جانا چاہ رہا یا بعد میں جاؤں گا۔ آخرت کے سفر میں یہ گنجائش پروردگار عالم نے نہیں رکھی۔ جیسے ہی ملک الموت نے دروازے پر دستک دے کر سلام کیا، بس انسان کو اسی وقت جو ہے وہ ساتھ چلے جانا ہے۔ ہاں، دنیا اور آخرت کے سفر میں ایک کامن چیز ہے، ایک مماثلت ہے، ایک مشابہت ہے۔ وہ کیا کہ دنیا کے سفر پہ بھی انسان جب جاتا ہے تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جانے سے پہلے یہ سوچ لیتا ہے کہ کہاں جا رہا ہوں، وہاں پر کیسا لباس چاہیے ہوگا، وہاں پر کن کن چیزوں کی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو آخرت کے سفر میں بھی پروردگار عالم نے کم از کم انسان کو اتنا اختیار تو دیا کہ جب آؤ تو مکمل تیاری کے ساتھ آؤ۔ اب دیکھیے، اگر اہل بیت علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا، ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دی، سوال کون سے پوچھے جائیں گے یہ بتا دیا، کون کون سی منزل پر کیا کیا جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوگی وہ بتا دیا، کیا کیا اعمال کام آنے والے ہیں، کن اعمال سے بچنا ہے، کن اعمال سے رکنا ہے، کون سے اعمال کرنے ہیں، سب کچھ بتا دیا۔ اب اگر کوئی بالفرض جو ہے وہ ہلاکت میں جاتا ہے تو پھر اس میں اہل بیت علیہ السلام کا قصور نہیں، انسان کی اپنی کوتاہی اور انسان کی جو ہے وہ اپنی جہالت ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا یا جس کی وجہ سے اسے پشیمان ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب عقل مندی کس میں؟ عقل مندی اسی بات میں کہ
یہ مختصر سی زندگی، اس میں انسان رہتے ہوئے اس سفر آخرت کی جو ہے وہ تیاری کر لے. ٹھیک ہے. اچھا، مختلف حدیثیں آپ کی خدمت میں نے بیان کی کہ انسان جو ہے وہ سفر آخرت کی تیاری کرے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ محاسبہ نفس کرے. ہر رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کو تھوڑا سا جانچے کہ وہ کدھر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اچھا دیکھیے، علماء کرام نے کئی طریقے بیان کی. علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا، اگر انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے یہ طے کرنا ہو کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے تو کیسے طے کرے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے، ہم ابھی یہاں پر اس زندگی میں رہ رہے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم جنت میں سے ہیں، یعنی اہل جنت میں سے ہمارا شمار ہوتا ہے یا اہل جہنم میں ہمارا شمار ہوتا ہے. تو کیسے پتہ چلے گا؟ کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ پرکھ کر فوراً پتہ چل جائے. انسان ابھی بیٹھے بیٹھے یہیں پر فیصلہ کر لے کہ کہاں پر ہوں میں. کیسے پتہ چلے گا یہ؟ ہاں چلے، محبت اہل بیت تو یہ اولین شرطوں میں سے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے وہ حدیث بھی ہے کہ ہماری محبت کو اپنے دلوں پر پیش کر کے دیکھو. اگر تم اپنے دل میں ہماری محبت کو پاؤ تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا شمار اہل جنت میں ہوتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیعہ اور محب میں فرق ہوتا ہے. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں 4 باتیں ہوں. شہزادی کونین کی جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی کہ جو ہم سے محبت بھی رکھتا ہو، ہمارے دشمنوں سے نفرت بھی کرتا ہو، جن باتوں کا ہم نے حکم دیا وہ کرتا ہو، جن باتوں سے روکا اسے رکتا ہو. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں شیعہ. لیکن محب کسے کہتے ہیں؟ محب اسے کہتے ہیں کہ جو محبت کرتا ہو، دشمنوں سے برات کرتا ہو، لیکن بعد والے 2 میں کبھی کبھی کوتاہی ہوتی رہتی ہو، اس کو کہتے ہیں محب. لیکن بالآخر جو ہے وہ اس کے لیے عذاب تو ہے. ٹھیک ہے، اگر توبہ نہیں کی اور جو ہے وہ غفلت میں چلا گیا تو یا تو دنیا میں پریشانیاں اٹھائے گا، یا قبر میں پریشانیاں اٹھائے گا، یا برزخ میں، یا قیامت کے میدان میں. اور اگر بالفرض کوئی اتنا بڑا گنہگار ہوا کہ جو پھر بھی نہیں پاک ہو سکا تو اسے جہنم میں بالآخر رکھا تو جائے گا پہلے طبقے میں، اور پھر نکالا جائے گا وہاں سے اگر اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نہ ملی. ٹھیک ہے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا محب ہے جو گنہگار ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ کیسے پتہ چلے کہ وہ جنت، اہل جنت میں اس کا شمار ہوتا ہے یا اہل جہنم میں اس کا شمار ہوتا ہے؟ یہاں پر بیٹھے بیٹھے انسان کیسے فیصلہ کرے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی معیار ہونا چاہیے، کوئی پیمانہ ہونا چاہیے نا جس سے پتہ چلے. ورنہ تو یہ آنکھیں بند کر کے ہم چلے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد کدھر بھی اٹھا کے جو ہے وہ ہمیں پھینک دیا. ٹھیک ہے، یہ تو جو ہے وہ کوئی معیار نہیں ہو نا. یہ تو پروردگار عالم کے عدل کے خلاف ہو گیا کہ جو ہے وہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں جائے گا. تو خود ہی جو ہے وہ انسان طے کر سکتا ہے. کیسے ہوگا؟ کوئی ایک فارمولا ہوگا، کیسے طے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اور کوئی؟ دیکھیں آسان سا فارمولا. یہ تو کئی علامتیں جو ہے وہ مومنین کی علامت میں کئی جو ہے وہ ہم بہت ڈیپ میں چلے جائیں گے. ایک فارمولا جس سے پتہ چل جائے سیدھا سیدھا. نہیں، لوگ تو معیار نہیں ہیں. لوگ تو جو ہے وہ کس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ تو کوئی معیار ہی نہیں بن سکتا. اس کا آسان فارمولا جو علماء نے بیان کیا، فرمایا کہ اپنے دل کو اپنے سامنے رکھے اور دیکھے کہ اس کا جو دن بھر گزرتا ہے نا، یا اس کی جو ماضی کی زندگی گزری، اس میں دیکھے ذرا کہ وہ پروردگار عالم کی اطاعت پر جلدی راضی ہوتا ہے یا راضی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ پروردگار عالم کی نافرمانی پر بہت جلدی مان جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ نیکی کرنے کا موقع دیں گے نا، وہ نیکی میں بہت سوال جو ہے وہ کریں گے، بہت پوچھ گچھ کریں گے اور بہت دیر لگا دیں گے، اور اتنی دیر لگا دیں گے کہ نیکی کا موقع ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اطاعت میں بہت جلدی نہیں کرتے. لیکن جہاں بات آتی ہے نافرمانی کی، جہاں بات آتی ہے معصیت کی، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت دیر نہیں لگاتے، بہت جلدی ان سے جو ہے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب انسان یہ دیکھے، غور کرے، فارمولا یہی ہے کہ اطاعت کو اور معصیت کو دونوں جو ہے وہ اپنے سامنے رکھے اور دیکھے کہ کس میں جلدی کرتا ہے وہ. کیا اس کا اطاعت میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ کہیں ایسا تو نہیں گناہ بہت جلدی کر بیٹھتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں نیکی میں بہت ٹال مٹول کرتا رہتا ہے. اگر ایسا ہے خدا نخواستہ تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر وہ اہل جہنم میں سے. اور خاص طور پر جو روایت میں بیان ہوا کہ دیکھیے، ایک جو ہے وہ عمر تو سب کی طے ہے. ٹھیک ہے، پروردگار عالم کو علم ہے کہ کس کی جو ہے وہ کیا عمر ہے، کس کو جو ہے وہ کس عمر میں سفر آخرت پر جانا ہے. لیکن بالآخر جو روایت میں عمر بیان ہوئی، وہ ایک جو ڈیڈ لائن بیان ہوئی وہ ہے 40 سال. ٹھیک ہے، جدھر انسان 40 سال کا ہوا نا، وہ جو ہے وہ عمر وہ ہے جب طے کر لیتا ہے کہ جو ہے وہ جنت ہے، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. روایت کے جملے، آج ہی روایت جو ہے وہ نظر سے گزری کہ جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے نیکیاں زیادہ ہیں یا اس کے گناہ زیادہ ہیں. اگر اس کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو شیطان آتا ہے اور اس کے چہرے کے بیچ میں بوسہ دے کر کہتا ہے جیتے رہو بیٹا، اب جو ہے وہ تمہارا چہرہ جلنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے، اور یہ جدھر شیطان نے کہا تو اب یہ طے شدہ بات ہے کہ اب جو ہے وہ اس کے گناہ اتنے سنگین ہو چکے ہیں اور اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب اس کو جہنم کا سامنا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ 40 سال کی عمر جو ہے وہ روایت میں ڈیڈ لائن بتائی گئی کہ یہاں پر جو ہے وہ انسان کا فیصلہ ہو ہی جاتا ہے اور پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ انسان کا کہاں رک ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب سامعین محترم، بہتر یہ کہ جب انسان کو پتہ ہے کہ سفر آخرت پر جانا ہے تو انسان پہلے سے اس سفر کی تیاری کرے اور اپنے آپ کو آمادہ کرے. ٹھیک ہے، ایک انسان ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں پروردگار عالم کا خوف کم نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ ہر مخلوق اٹھا کر دیکھیں، ہر مخلوق میں آپ کو اللہ کا خوف ملے گا. حتیٰ کہ پتھر
کیا پتھر میں اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا ویس بھائی، آپ ہاں کہہ رہے ہیں، بتائیے کیسے پتہ چلے گا پتھر میں اللہ کا خوف ہے؟ جی رضا بھائی بتائیں، آپ پتھر میں خوف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کی آیت کہتی ہے، دیکھیے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ یہ انسان، اس کا دل اتنا سخت ہے پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے پتھر پھوٹ کر کبھی کبھی پانی بہانے لگ جاتا ہے؟ تو یہ پتھر میں سے پانی ایسے نہیں بہتا، بلکہ اس وقت پتھر سے پانی نکلتا ہے جب اس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے پہاڑ سے لڑکاتے ہوئے کبھی کبھی پتھر خود بخود گر جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان لات مار کے یا پتھر پھینک کے گرا دے، ایک ہوتا ہے پہاڑ پر پتھر پڑا ہوا ہے اور خود بخود گرنے لگ گیا۔ فرمایا ایسے نہیں گرا، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا ایسے نہیں گرتے، یہ اس میں ایسے ہی شگاف نہیں پڑتا، یہ اس میں سے ایسے ہی پانی نہیں نکلتا، بلکہ اس میں سے پانی نکلتا ہے یا یہ گرتا ہے یہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ پتھر گرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پتھروں میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ فرشتے، کیا ان میں اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ حالانکہ فرشتوں کی زندگی جبری زندگی ہے، فرشتے پابند ہیں، وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن اپنے اختیار سے نہیں، ہم تو گناہ کی طرف جاتے ہیں اپنے اختیار سے۔ فرشتوں کو اللہ نے پابند کیا ہوا ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ پکڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ جا ہی نہیں سکتے، ان کی عصمت جبری ہے، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہے، لیکن جبری طور پر اللہ نے جان بوجھ کر خود جو ہے وہ انہیں گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان میں خوف ہوتا ہے۔ روایت کے جملے، جب رسول اللہ معراج پر گئے تو رسول اللہ نے دیکھا سارے فرشتے ہنس رہے ہیں، سارے فرشتے مسکرا رہے ہیں، ایک فرشتہ ایسا ہے جو ہنس ہی نہیں رہا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے پوچھ لیا جبریل یہ کون سا فرشتہ ہے؟ فرمایا مالک النیران، فرمایا یہ جہنم کا داروغہ، اس کا نام مالک ہے۔ فرمایا یہ کبھی نہیں ہنسے گا، نہ ہنسا ہے، نہ ہنس رہا ہے، نہ آگے کے زمانے میں کبھی ہنسے گا۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ اس نے جہنم کو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ جہنم اس کے سامنے خلق ہوئی ہے، یہ جہنم کے ہر چھوٹے بڑے عذاب کو بخوبی جانتا ہے، تو لہٰذا جب اس نے جہنم کو دیکھ لیا تو پھر یہ کبھی ہنسے گا نہیں، کیونکہ اس کے سامنے جو ہے وہ جہنم رہتی ہے ہمیشہ، لہٰذا یہ کبھی مسکرا نہیں سکتا۔ پتھروں میں بھی خوف، یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی خوف۔ انبیاء علیہ السلام، ان کی زندگی تو بالکل نکھری ہوئی ہوتی ہے، ان کی زندگی تو پوری سنور چکی ہوتی ہے، ان کے نامہ عمل میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن کیا ان میں خوف خدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انبیاء علیہ السلام میں وہ بھی آپ کو خوف خدا سے لرزتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جناب داؤد علیہ السلام، روایت کے جملے ہیں کہ جناب داؤد علیہ السلام پروردگار عالم سے مناجات کرتے کرتے رونے لگتے تھے، اور پروردگار عالم سے التجا کرتے کہتے تھے پالنے والے یہ جو تو نے سورج بنایا ہے، اتنا تپتا ہوا سورج، اگر میں جھلستی ہوئی دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میں برداشت نہیں کر سکتا، پالنے والے پھر تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ اور روتے رہتے ہزاروں قطار۔ اگر کوئی انہیں کہتا ہے داؤد کیوں رو رہے ہو، رونا بند کر دو، تمہارے نامہ اعمال میں ساری کی ساری نیکی ہے، تم اللہ کے نبی ہو، جناب داؤد پلٹ کر کہتے ہیں اس آگ کو یاد کر کے رو رہا ہوں جو آگ ہڈیوں کو اور جبڑوں کو جلا کر رکھ دے گی، اس دن جب جبڑوں اور ہڈیوں کو جلائے گی اس دن انسان روئے گا، بہتر نہیں ہے کہ یہاں پر انسان رو لے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور نام ملتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ جناب یحییٰ کے جناب زکریا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پروردگار عالم سے دعا مانگی تھی، جناب یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے، لیکن جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑ گئے تھے آنسوؤں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، جناب زکریا، جیسے ہم بیٹھے ہوئے نا، جناب زکریا علیہ السلام جب واعظ و نصیحت کرتے تھے تو پہلے نظر دوڑا کر دیکھتے تھے کہیں جناب یحییٰ تو نہیں بیٹھے ہوئے، اگر جناب یحییٰ ہوتے تو پھر آخرت کی بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جناب یحییٰ زاروں قطار رونے لگیں گے۔ ایک دن جناب یحییٰ سر پر کپڑا ڈالے جو ہے وہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، جناب زکریا نے بیان کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ ایک دن میرے پاس جناب جبرائیل آیا اور جناب جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام سکران ہے، سین کاف رے الف نون، سکران، اس پہاڑ کے دامن میں ایک وادی ہے جس کا نام گسان ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں کئی تابوت رکھے ہوئے ہیں اور اس تابوت میں کئی صندوق ہے اور اس صندوق میں کئی کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اب اس کو مثال سے سمجھیے، ہم جو ہے وہ بالفرض گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں الماری ہوتی ہے یا صندوق ہوگا یا سوٹ کیس ہوگا جس میں ہم کپڑے رکھتے ہیں، کپڑے پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں، یہ سردی کے کپڑے یا گرمی کے کپڑے۔ تو جہنمیوں کا کوئی لباس ہے یا نہیں لباس ہے؟ ان کا لباس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ جناب زکریا نے بیان کیا، ایک پہاڑ جس کا نام سکران، اس کے اندر ایک وادی جس کا نام گسان، اس کے اندر ایک کنواں، اس کنویں کے اندر کئی تابوت، تابوت کے اندر کئی صندوق، ان صندوق میں جہنمیوں کے لیے زنجیریں اور کپڑے تیار کر کے رکھ دی گئی ہے۔ انتظار ہو رہا ہے کہ کب وہ جہنم میں داخل ہو تاکہ ان کی مہمانی کی جائے اور یہ زنجیریں ان کے ہاتھوں میں پہنائی جائے مجرم کی طرح، اور انہیں یہ آگ کا لباس پہنا دیا جائے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام چونکہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی سنا زاروں قطار رو کر اٹھے اور شہر کی طرف بھاگے۔ جناب زکریا علیہ السلام پیچھے پیچھے، جناب یحییٰ علیہ السلام ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں پروردگار سے، پروردگار مجھے ابھی ابھی بتا کہ تو نے مجھے کن لوگوں میں شمار کیا ہے، آیا میرا شمار جہنمیوں میں سے ہوتا ہے یا تو نے میرے جہنمیوں سے نجات دے دی ہے؟ تو جب تک مجھے نہیں بتائے گا یحییٰ ایسے ہی روتا رہے گا۔ جناب زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے یحییٰ اس طریقے سے گریہ کیوں کرتے ہو؟ جواب سنیے گا، فرمایا بابا جان آپ ہی نے کہا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہے، اس پل سے وہ تیزی سے گزر جائے گا جو خوف خدا میں روتا ہو، خوف خدا میں آنسو بہاتا ہو۔
بڑا خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی کبھی جو ہے وہ خوف خدا میں آنسو والے. میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ 2 یا 3 جو ہے وہ جمعرات پہلے ایک حدیث رکھی تھی. راتوں کو اٹھ کر ایک انسان بھلے ہی جو ہے وہ بہت گنہگار ہو, ایک مرتبہ فقط جو ہے وہ دل سے کہہ دے یا رب, ایک مرتبہ, ٹھیک ہے, دعائے کمیل میں ہم ابھی 9 مرتبہ پڑھ کے آ رہے ہیں, ایک مرتبہ کہہ دے یا رب, پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی, حکم کر میرے بندے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے, پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے. لیکن شرط کیا ہے, انسان جو ہے وہ آمادہ ہو کر ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ پروردگار عالم کو پکار لے اور کہہ دے یا رب, اے پالنے والے. یہ پروردگار عالم کو نام بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے, پروردگار عالم اس نام کو بڑا پسند کرتا ہے. صحیح ہے, وہ روایت یاد کیجئے جو اعمال میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کہا تھا یا الہ المطیعین, اے اطاعت کرنے والوں کے پروردگار. فوراً آواز آئی لبیک یا موسیٰ. پھر کہا یا الہ العالمین, اے عالمین کے پروردگار. فوراً آواز آئی لبیک یا موسیٰ. لیکن ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا یا الہ العاصین, اے گنہگاروں کے پروردگار. جیسے ہی کہا فوراً آواز آئی لبیک 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 یا عبدی, اے موسیٰ کہو کیا بات ہے. 3 مرتبہ کہا. فوراً جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے, میں نے نیکوکار کا پروردگار کہا, تو ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے. میں اطاعت گزاروں کا, جو نمازیں پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, اس کا پروردگار کہہ رہا ہوں, تو ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے. جہاں پر میں نے جیسے ہی کہا گنہگاروں کا پروردگار, تو 3 مرتبہ کہتا ہے. بات کیا ہے؟ فوراً پروردگار کی طرف سے جواب آئے موسیٰ, جو عبادت کر رہا ہے اسے اپنی عبادت پر بھروسہ ہے, جو نیکیاں کر رہا ہے اسے اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہے, اس کے دامن میں کچھ نہ کچھ تو ہے. جو میرا گنہگار بندہ ہے اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, وہ میرے دروازے پر آ رہا ہے, اگر میں اسے خالی لوٹا دوں گا پھر کس کے دروازے پر جائے گا. لہٰذا میں اسے 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں تاکہ وہ میرے دروازے پر آ ہی جائے. ٹھیک ہے, تو اب سامعین محترم, انبیاء میں بھی جو ہے وہ آپ کو خوف خدا نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا ایک سوال ہے, یہ انبیاء میں خوف کیوں ہوتا ہے, کس لیے خوف خدا ہوتا ہے؟ حالانکہ ان کا اعمال نامہ تو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے. ان کو کسی جہنم کا خوف ہے نعوذ باللہ؟ کیا انہیں عذاب قبر کا خوف ہے؟ نہیں. تو پھر جو ہے وہ کیوں خوف کھاتے ہیں انبیاء؟ کوئی بتا سکتا ہے وجہ کس لیے خوف ہوتا ہے؟ اچھا آسن, ایک جواب تو یہی ہے. دیکھیے, ایک جواب یہ ہے کہ وہ اپنے درجات میں بلندی کے لیے, جو نبی جتنا خوف خدا میں گریا کرتا ہے اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری وجہ اپنی امت کی اصلاح کے لیے, اپنی امت کے لیے, تاکہ امت یہ دیکھے کہ ہمارا یہ نبی جس کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے, یہ جب ایسے رو رہا ہے جہنم کو یاد کر کے, تو پھر جو ہے وہ جہنم واقعی کوئی چیز ہوگی, عذاب خدا واقعی کوئی جو ہے وہ سخت جو ہے وہ منزل ہے کہ جس پر ہمارا نبی اس کو یاد کر کے ایسا گریہ کر رہا ہے, تو ہمیں بھی جو ہے وہ رونا چاہیے. لہذا سامعین محترم, خوش نصیب وہ انسان جو محاسبہ کر کے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لے. ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, غالباً 6 امام کے زمانے کی روایت ہے. راوی کا نام ہے منصور عمار. ٹھیک ہے, عمار کہتے ہیں بلڈر کو, تعمیر کرنے والا. ٹھیک ہے, منصور عمار, توجہ سے سنیے گا کیسے کیسے بندے موجود ہیں خوف خدا رکھنے والے. منصور عمار کہتے ہیں کہ میں ایک دن سفر پر نکلا, اور جب سفر کے لیے گھر سے چلا تو میں راستے میں مسجد میں رک گیا. مسجد میں نماز میں نے پڑھی تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اور باواز بلند قرآن پڑھ رہا ہے. اب دیکھیے, سابقہ زمانے میں ہوتا یہی تھا, لوگوں کا مسجد میں دل لگ جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے, جب مسجد میں آتے تھے تو فقط ایسا نہیں نماز پڑھی اور فوراً جو ہے وہ باہر نکل گئے, بلکہ رکا کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, قرآن کی جو ہے وہ آیتوں پر غور کیا کرتے تھے. تو منصور عمار کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے زور سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی, میں نے بھی آیتیں پڑھی, اور میں نے سورہ معارج کی 15 سے لے کر 17ویں آیت تک پڑھی. انہا لظہ, یہ جہنم کی آگ بھڑکا دینے والی آگ ہے, جلا دینے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوا, فرمایا یہ چمڑیوں کو اور کھال کو اکھیڑ دینے والی ہے. فرمایا جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی تو وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ زور زور سے رونے لگا, اپنی تلاوت کو روک کر ان آیتوں کو سن کر چیخ چیخ کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا. اس کے بعد کہتا ہے میں نے سورہ بقرہ کی فوراً آیت پڑھی کہ جہنم کی 2 آیتیں پڑھی تو اس پر ایسا اثر ہوا, ایک اور آیت پڑھتا ہوں, فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ, بچو اس آگ سے جس کا ایندھن کچھ لوگ اور پتھر ہے. فرمایا جیسے ہی میں نے کہا اس شخص نے چیخ ماری اور زمین پر گر گیا. کہا میں نے جیسے ہی اسے جا کر ہلایا اس کی روح پرواز کر گئی, اور فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے گھر والوں کو آواز دی, گھر والے آئے, گھر والوں نے جنازہ اٹھایا روتے روتے. وہ منصور عمار کہتا ہے میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی, ایسا مخلص بندہ, ایسا مقرب بندہ اللہ کا کہ اس کے سامنے جہنم کی 2 آیتیں پڑھی, چیخ مار کر گر گیا. فرمایا میں جو ہے وہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اسے غسل دے دوں. میں کہتا ہے میں نے گھر والوں کو بڑی مشکل سے منایا کہ میں اسے غسل دینا چاہتا ہوں. گھر والوں نے اجازت دی. کہتا ہے میں غسل خانے میں اکیلا تھا, میں نے اس شخص کی قمیص کو ہٹایا. جب قمیص کو ہٹایا پروردگار عالم کے حکم سے اس کے سینے پر 3 آیتیں لکھی ہوئی تھی, فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ. فرمایا یہ اب اپنی دل کی پسند کی زندگی میں رہے گا, یعنی جنت کے بلند و بالا مقام میں رہے گا. جیسے یہ دیکھا تو وہ کہتا ہے مجھے بڑا رشک ہوا کہ پروردگار عالم نے اس کے سینے پر یہ آیت جو ہے وہ کندہ کر دی. ٹھیک ہے, کہ یہ اب دل کی زندگی میں رہے, جیسا اس کا دل چاہے ویسی زندگی میں رہے اور جنت کے بلند و بالا مقام میں رہے گا. کہتا ہے میں بڑا رشک کر رہا تھا کہ کتنا بڑا مقام پا گیا یہ. کہتا ہے رات کو جب سویا تو اسی شخص کو خواب میں دیکھ لیا. وہ شخص آیا تو میں نے پوچھا کہ اب کیسا مقام ہے تمہارا اور کیا پروردگار عالم نے عطا کیا؟
کہنے لگا پروردگار عالم نے مجھے شہیدوں سے بڑا مقام عطا کیا ہے، شہداء سے بڑا مقام. یاد رکھیے گا سامعین محترم، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو سب سے بلند مقام ہے نا، وہ ہے ائمہ علیہ السلام کا، رسول اللہ کا، اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کا، اس کے بعد جو ہے وہ جا کر اگر کسی کا سب سے بڑا مقام ہے جو روایت میں ملتا ہے وہ شہداء کا ہے. ٹھیک ہے، شہید سے بڑھ کر مقام نہیں ہے. صحیح ہے، لیکن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے شہید سے بڑا مقام دیا. کیوں؟ جیسے ہی پوچھا سوال کہ کیوں پروردگار عالم نے یہ مقام دیا، کہا کہ میں نے بھی پروردگار عالم سے یہی پوچھا کہ مجھے شہیدوں سے بڑا مرتبہ کیوں ملا، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ شہید وہ ہوتا ہے کہ جو کافروں کی تلوار سے جو ہے وہ مر جاتا ہے. فرمایا جو کافروں کی تلوار سے شہید ہو جائے اسے ہم شہید کہتے ہیں. فرمایا لیکن تم تو ہماری عذاب کی آیتیں سن کر مر گئے، ہمارے عذاب کی آیتیں سن کر تم نے جو ہے وہ موت کو جو ہے وہ اپنا لیا. ٹھیک ہے، تو تمہارا جو ہے وہ مقام اس سے جو ہے وہ کئی زیادہ بلند ہے کہ جو تلواروں سے جو ہے وہ اپنی شہادت کو اپناتے ہیں. فرمایا تم نے تو ہماری آیتیں سن کر جو ہے وہ شہادت کو اپنایا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. یہ بتانے کا سنانے کا مقصد فقط اور فقط اتنا ہوتا ہے، دیکھیے پروردگار عالم نے جیسے جا بجا قرآن میں تذکرہ کیا ہے نا جہنم کا. ٹھیک ہے، یہ بار بار کیوں تذکرہ کیا؟ ایک مرتبہ کر دیتا اللہ جہنم کا کہہ دیتا، یہ بار بار کیوں کیا؟ پروردگار عالم جانتا ہے بندہ مومن کے مزاج کو. ایک مرتبہ پڑھے گا، دو مرتبہ پڑھے گا، تین مرتبہ پڑھے گا، چار مرتبہ پڑھے گا، اتنی مرتبہ جہنم کا تذکرہ کیا ہے، بار بار قرآن پڑھے گا. ایک مرتبہ تو ایسا ہوگا کہ یہ چنگاری جو ہے وہ جا کر دل میں لگے گی، یا آگ جو ہے وہ دل میں اٹھے گی، جو اس کے دل میں اندھیرا پڑا ہوا ہے وہ روشن ہوگا ہی. ٹھیک ہے، تو یہ حکایت، یہ روایت بار بار اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ انسان کسی طریقے سے اپنے دل کو روشن کرے. ٹھیک ہے، اسلام زیادہ مشکل مذہب نہیں، لیکن بس جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ انسان دل سے جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل. آئیے اب آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تھوڑا بہت بیان کر دیا جائے جہنم کے حوالے سے. ہماری گفتگو جو ہے وہ جہنم کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جہنم کے دروازے کیا ایک کے برابر میں ایک ہے؟ پھر کیسے؟ ہاں، جہنم کے دروازے برابر میں نہیں ہے بلکہ ایک کے اوپر ایک ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال مولا علی سے کیا گیا تھا. مولا علی سے کہا گیا کہ جہنم کے دروازے برابر میں؟ مولا نے کہا نہیں، اور مولا نے ایک ہاتھ کے اوپر ایک ہاتھ رکھا، پھر فرمایا ہاں کذا، ایسے ہے. ٹھیک ہے، ایک کے اوپر ایک ہے. پھر مولا نے فرمایا فاسفلھا جہنم، سب سے نچلا جہنم میں، اس کے اوپر لظہ ہے، اس کے اوپر حطمہ ہے، اس کے اوپر سقر ہے، اس کے اوپر جہیم ہے، اس کے اوپر سعیر ہے، اس کے اوپر حاویہ ہے. یہ 7 جو ہے وہ جہنم کے درکات ہیں. اب جو ہے وہ اس کی تھوڑی ایک جملے میں جو ہے وہ فقط اور فقط آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل رکھتا ہوں میں. ایک دیکھیں پروردگار عالم جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے اہل بیت علیہ السلام سے. لیکن بس یہ بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ محفوظ رکھے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہے کہ ہمیں تو یہ بتایا نہیں تھا، ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، ایک طبقہ ہے جہیم. جہیم اس طبقے کو کہتے ہیں، ایک جملے میں بیان کروں اگر، یہ وہ طبقہ ہے کہ جس میں سیاہ پتھر ہوگا، جس کو آگ سے جلایا گیا ہے، جو اتنا شدید گرم ہو گیا ہوگا کہ جہنمیوں کو اس پتھر پر بٹھایا جائے گا. اس طبقے میں فقط یہی عذاب ہے، جہنمیوں کو اس پر بٹھا دیا جائے گا. اتنا گرم ہوگا کہ اس کی شدت دماغ تک پہنچے گی اور ان کا دماغ کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابلنے لگے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے جہیم کا عذاب. صحیح ہے. ایک طبقہ ہے لظہ. لظہ وہ طبقہ ہے کہ جس میں اگر کسی انسان کو پھینک دیا جائے تو یہ آگ ایسی ہے کہ جو اس کے چہرے کو اور سر کو بھون کر رکھ دے گی. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لظہ. اور لظہ میں وہ لوگ جائیں گے کہ جو کھل کر اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے تھے، یا پھر وہ لوگ جو مال کو ذخیرہ کر کے رکھتے تھے اور واجبات ادا نہیں کرتے تھے اور اس سے غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے. لظہ میں وہ جو ہے وہ لوگ جائیں گے جو اپنے واجبات کو مال سے ادا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اور غریبوں کی مدد نہیں کر رہے. یہ ہے لظہ. ایک طبقہ ہے سقر. سقر چھٹے امام کی روایت کے مطابق ایک کھلا میدان ہے، اور اس پر پروردگار عالم نے 19 داروغہ جہنم کے معین کیے ہوئے ہیں. 19 داروغہ کھڑے ہوئے ہیں جو انسان کو کہیں جانے نہیں دیں گے. اس کی آگ ایسی ہے کہ اگر اس میں انسان کو پھینک دیا جائے تو پہلے والے طبقے میں تو آپ کو بیان کیا چہرے اور سر کو بھون دے گی. اس میں وہ ہے کہ اگر انسان کو ڈال دیا جائے تو انسان کا نام و نشان مٹ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا انسان تھا. صحیح ہے، ایسے نام و نشان یہ سقر کی آگ جو ہے وہ مٹا دے گی. بلکہ روایت کے جملے ہیں کہ سقر نے، اس میں جو آگ موجود ہے، اس نے پروردگار عالم سے ایک دن اجازت مانگی، پالنے والے مجھے اجازت ہے ایک مرتبہ میں پھنکار لے لوں. پھنکار سمجھتے ہیں؟ آسان الفاظ میں کہہ لیں سانس لینے کی اجازت ہے. پہلے ہی آپ کی خدمت میں بیان کیا جہنم کی آگ باشعور ہے. ٹھیک ہے، اجازت ہے سانس لینے کی، پروردگار عالم نے اجازت لی. روایت کے جملے، جب اس نے سانس لی ساری جہنم کی آگ کو بھڑکا کر رکھ دیا اس سقر کی آگ نے. ٹھیک ہے، یہ ہے سقر. ایک طبقہ ہے حطمہ. حطمہ میں انگارے اتنے بڑے بڑے آگ کے، جیسے سرخ اونٹ. اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے انگارے، اس میں لوگوں کو اچھال کر پھینک دیا جائے گا. یہ ہے حطمہ. ایک طبقہ ہے سعیر. اس میں 700 آگ کے پردے ہوں گے، اس کے درمیان انسان کو ڈال دیا جائے گا. ایک طبقہ ہے حاویہ.
حاویہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان کو اس میں ڈالا جائے گا آگ اتنی شدید ہوگی کہ یہ مالک دوزخ سے فریاد کرنے لگیں گے کہ ہمیں یہاں سے باہر نکالا جائے، لیکن وہ سر پر گرز مار کر دوبارہ ایسی جو ہے وہ گڑھے میں دوبارہ پھینک دیا جائے گا حاویہ میں. جب پھینکیں گے تو روایت کے جملے کہ ان کے جسم سے آگ کے جلانے کی وجہ سے ایسا پانی نکل رہا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا نکلا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے وہ طبقہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ گناہ کبیرہ کرنے والے لوگ کہ جن کو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت میسر نہیں ہوئی، اب ان کو اسی طبقے میں جو ہے وہ رکھا جائے گا. اچھا یہ دیکھیے یہ جو طبقہ ہے نا جو گناہ کبیرہ والے جا رہے ہیں اس میں مختلف عذاب ہے. بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے فقط اور فقط پیر آگ میں ہوں گے، باقی پورا جسم آزاد ہوگا. بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کی پنڈلیوں تک جو ہے وہ آگ میں ہوں گے، باقی پورے آزاد ہوں گے. بعض ایسے لوگ ہوں گے جو رانوں تک آگ میں ہوں گے، بعض شکم تک، بعض سینے تک، بعض گردن تک، اور بعض پورے جو ہے وہ اس آگ میں ڈوبے ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن روایت کے جملے کہ جن کے آگ فقط اور فقط جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے، جن کے پیر فقط اور فقط جہنم کے آگ میں ہوں گے، وہ بھی اتنی شدید ہوگی کہ ان کے مغز کا جو ہے وہ پانی ابل رہا ہوگا. اور روایت کے جملے ایسے جیسے دیگ میں گرم پانی کھولتا ہوا ابلا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ مختلف جو طبقات میں عذاب ہے وہ ایک ایک جملے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب آپ سے ایک سوال ہے، جب جنت میں لوگ جا رہے ہیں تو جنت میں جو ہے وہ پروردگار عالم طرح طرح کی نعمتیں دے رہا ہے کھانے کے لیے. ٹھیک ہے. جہاں جس نے وہ جو ارادہ کیا وہ کھانا مل گیا. جہنم کے کھانے کا کوئی نام بتا سکتے ہیں کیا نام ہے؟ وہاں پر بھی مینیو تو ہے بھائی. ٹھیک ہے. ملے گا تو صحیح. طرح طرح کے پانی ہے، طرح طرح کے کھانے وہاں پر بھی ہے. بلکہ جو ہے وہ روایت ہے اس طریقے سے آیت کے جملے ہیں کہ ان کی مہمانی کی جائے گی، مہمان نوازی کی جائے گی اس کھانے سے. لیکن اس کھانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک خاص لفظ ہے، بیان بھی ہوا ہے ہماری تقریروں میں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جہنم کے دو کھانے، ایک کا نام ہے زریع، ایک کا نام ہے زقوم. توجہ رکھیے گا. زریع کہتے ہیں ان جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑیاں دی جائیں گی، یہ کھاؤ، آگ سے بنی ہوئی، اس کو کھاؤ. اور یہ ایسی ہوگی کہ یہ کھائیں گے تو ان کی بھوک اور بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے. زریع یہ اور کھائیں گے. ایک کھانا ہے زقوم. زقوم کے بارے میں پانچویں امام کی روایت ہے، فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ پروردگار عالم کسی دنیاوی پہاڑ کے اوپر رکھ دے تو وہ پہاڑ آخری زمین تک جا کر دس جائے گا. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ اگر قطرہ رکھ دے. پیغمبر اکرم نے فرمایا زقوم کا اگر ایک قطرہ پروردگار عالم دنیا میں ڈال دے تو وہ اتنا بدبودار کھانا ہے، اتنا بدبودار کھانا ہے، اگر ایک قطرہ دنیا میں ڈال دے تو ساری دنیا کا عیش و آرام تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا. ایک قطرہ اگر جو ہے وہ دنیا میں پروردگار عالم اگر بھیج دے زقوم کا. ٹھیک ہے. یہ ہے زقوم. یہ جب رسول اللہ بار بار اپنی محفل میں بیان کرتے تھے نا تو آپ جانتے ہیں ابو جہل بیٹھا ہوا ہوتا تھا وہاں پر. تو یہ جتنے بھی ابو ہیں نا سارے، یہ ساری جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ سیاستیں کرنے والے سارے یہی ہوتے تھے. ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان. ابو جہل وہاں پر بیٹھا ہوتا تو ابو جہل اٹھا اور ابو جہل اپنے لوگوں میں گیا اور کہا یہ محمد کیا ہمیں ڈراتے رہتے ہیں زقوم سے، زقوم ایسا اور زقوم ویسا، اور جو ہے وہ یہ اگر پیٹ میں جائے گا تو آنتڑیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور جو ہے وہ پگھلا کر رکھ دے گا انسان کو. یہ کیا محمد بیان کرتے رہتے تھے. میں بتاتا ہوں تمہیں زقوم کیا ہے. لوگوں نے پوچھا تجھے کیا پتہ ہے زقوم کے بارے میں؟ کہنے لگتا ہے کہ زقوم دراصل جو ہے وہ مدینہ کی اجوا کھجور ہے، اس کا درخت ہے. اگر پروردگار عالم اگر ہمیں موقع دے گا تو ہم ایک ہی لقمے میں ساری کھجوریں کھا جائیں گے. زقوم کے بارے میں جب اس نے یہ توہین کی رسول اللہ کی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ دخان کی، ان شجرت زقوم. فرمایا زقوم کوئی جو ہے وہ کھجور کا درخت نہیں بلکہ یہ زقوم جو ہے وہ جہنم کا ایک درخت ہے. طعام الاسیم، یہ جہنم کے گنہگاروں کا کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون. فرمایا یہ جب انسان کے جسم میں جائے گا تو ایسے ابلے گا جیسے دیگ میں کھولتا ہوا پانی ابلا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ابو جہل کے اعتراض پر پروردگار عالم نے سورہ دخان کی ساری آیتیں نازل کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا جہنم کا کھانا. اب دیکھیے میں ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جہنم کے مختلف طبقوں میں ایک ایک جملے میں کیا عذاب ہے بیان کیا. جہنم کا کھانا زری، کانٹے دار جھاڑیاں اور زقوم. ٹھیک ہے. یہ کھانا ہے جو جہنم کا ایک درخت ہے جو شدید کڑوا اور شدید بدبو دار ہوگا، وہ بھی انسان کھائے گا. آیتیں کہتی ہیں قرآن کی کہ جب انسان یہ کھانا کھائے گا تو کھانے کے بعد انسان کو عموماً پیاس لگتی ہے. پروردگار عالم ان پر پیاس کا عذاب مسلط کرے گا کہ انہیں پیاس لگے. تو پالنے والے جب انہیں پیاس لگے گی تو کیا دے گا تو؟ فرمایا وَإِن يُسْتَغَاثُوا. فرمایا اگر یہ فریاد رسی کریں، پانی مانگے، يُغَاثُوا، ہم انہیں پانی دیں گے. کس سے کیا پانی دیں گے؟ کالمہل یشفی الوجوہ. فرمایا ایسا کھولتا ہوا پانی دیں گے کہ اگر چہرے کے قریب بھی لے جائے تو چہرے کی کھال ان کی گر جائے گی، کٹ کٹ کر گرنے لگے گی. ایسا پانی ان کے سامنے دیں گے. پروردگار خود کہہ رہا ہے بئس الشراب، کتنا برا پانی ہے یہ جو یہ اپنے لیے خود چن رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہو گیا مہل، یہ پانی کی قسم ہے. ایک ہے حمیم، یہ بھی کھولتا ہوا پانی ہے. ایک ہے غساق، یہ بھی پانی ہے. غساق جو ہے وہ جہنم میں ٹھنڈا پانی ہے، لیکن روایت کے جملے اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ اگر یہ انسان پی لے تو یہ انسان کے جسم کو اندر سے جلا کر رکھ دے گا. اتنا ٹھنڈا پانی ہے غساق. ایک پانی ہے جس کا نام ہے غسلین. اب اس کو جو ہے وہ مجھے ممبر کے اعتبار سے بیان کرنا ہوگا. غسلین اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت بدکاری کریں، اس کے نتیجے میں جو پانی نکلے وہ پانی ان کو پلایا جائے گا. ٹھیک ہے. غسلین، یہ پانی نہیں پلایا جائے گا.
ایک پانی جو رسول اللہ نے بیان فرمایا طینۃ الخبال، فرمایا یہ بھی پلایا جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ کون سا پانی ہے؟ فرمایا یہ شرابیوں کے لیے، جنہوں نے زندگی میں کبھی شراب پی ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کے لیے پلٹ نہیں ہے، فرمایا طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ پالنے والے یہ طینۃ الخبال کیا ہے سنیے گا، فرمایا طینۃ الخبال جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ ہے جو انہیں پلایا جائے گا، طینۃ الخبال، ٹھیک ہے۔ جہنم کا کھانا اور پینا بیان کیا، جہنم کے مختلف درکات بیان کیے۔ اگر اجازت دیں تو فقط اور فقط 2 جملوں میں جہنم کی وادیاں بھی بیان کر دوں۔ دیکھیے یہ جہنم جو ہے نا ایک بہت بڑی جگہ ہے، امیر المومنین کے فرمان کے مطابق کئی شہر ہیں، کئی وادیاں ہیں اس میں۔ اب وادیاں سن لیں خالی، ایک وادی کا نام ہے ویل، یہ قرآن میں آپ نے لفظ سنا ہوگا، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، گڑا ہے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، صحیح ہے۔ ویل کے بارے میں کہ اگر پروردگار عالم جس کافر کو ویل میں ڈالے گا اسے زمین تک پہنچنے کے لیے 40 سال لگیں گے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو ویل میں ڈال دیا۔ اور یہ پورا کنواں ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کے پیپ اور خون سے بھرا ہوا ہے، یہ ویل نامی گڑا، ٹھیک ہے۔ ایک وادی کا نام ہے وادی عقبہ، ایک وادی کا نام ہے وادی گیا، ایک وادی کا نام ہے وادی اسام۔ سنیے گا اس کے بارے میں، وادی اسام کے بارے میں کہ یہ پوری وادی پروردگار عالم نے سانپ اور بچھو سے بھر کے رکھی ہے۔ اگر اس میں کسی کو ڈال دیا اور کسی سانپ نے ڈس لیا تو کہے گا جہنمی کی آگ، جہنم کی آگ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جتنا یہ ڈنک پڑ لے شدید تر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وادی کا نام ہے وادی موبق، ایک وادی کا نام ہے وادی فلق، یہ جہنم کا جیل ہے، جہنم کا قید خانہ ہے۔ ایک وادی کا نام ہے وادی سعیر، اور آخری وادی ہے وادی جب الحزن، صحیح ہے، مشکل نام ہے تھوڑا سا، جب الحزن۔ بس آخری جملہ، رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ پروردگار عالم سے روزانہ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جب الحزن کیا ہے؟ فرمایا یہ جب الحزن جہنم کا ایک گڑھا ہے، ایک جہنم کی وادی ہے، اور اتنا شدید ہے اس میں عذاب کہ روزانہ جہنم کی آگ 100 مرتبہ پروردگار عالم سے اس سے پناہ مانگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا شدید عذاب ہے کہ جہنم کی آگ خود اس سے پناہ مانگتی ہے، صحیح ہے، اتنا شدید عذاب روزانہ 100 بار۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ اس جب الحزن میں پروردگار عالم کس کو ڈالے گا؟ کہا اس جب الحزن میں پروردگار عالم ان لوگوں کو ڈالے گا جو ریاکار تھے، جو عبادت کرتے تھے، کوئی بھی کام کرتے تھے ریاکاری کی نیت سے کرتے تھے، جو دنیا میں کوئی بھی کام کرتے تھے تو نام و نمود کے لیے کرتے تھے کہ ہمارا نام ہو جائے، ہماری نمائش ہو جائے، ہماری پہچان ہو جائے، لوگ واہ واہ کرنے لگے، فلاں جگہ ڈونیٹ کر دو، ہمارا نام لگا دینا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس نے ڈونیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بالفرض جو ہے وہ اگر بہترین نوحہ پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کے سامنے اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں کہ کتنی بہترین آواز ہے، مجلس سے پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ تعریف کر دیں کتنی اچھی مجلس پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ نیت ہو جائے اگر انسان کی ریاکاری کی، نام و نمود کی، تو رسول اللہ کہتے ہیں اسے پروردگار عالم جب الحزن میں پھینک دے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب الحزن میں نے بتایا روزانہ 100 بار جہنم کی آگ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ بس سامعین محترم، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یقیناً جو ہے وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہ اہل بیت علیہ السلام یقیناً ہمیں اس جہنم کے گڑھے سے بچا ہی لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اگر انسان تصور کرے کہ اس کے گناہ جو ہے وہ نہ دھلے اور اسے پروردگار عالم فقط اور فقط جہنم کے پہلے طبقے میں بھی رکھ دیں، تو ایک بات جانتے ہیں کہ ایک ہستی ہے جس کو انتظار کرنا ہوگا، کون؟ شہزادی کونین۔ روایت کے جملے، شہزادی کونین اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گی جب تک اپنے آخری چاہنے والے کو لے کر نہ چلی جائے، جب تک نہیں جائے گی، شہزادی کھڑی رہیں گی۔ اسی بات پر شہزادی مسکرائی تھی جب شہزادی کا عقد ہوا تھا، اور شہزادی نے پوچھا تھا بابا میرا مہر کیا ہے؟ ایک مہر دنیاوی مہر تھا جس میں چند جو ہے وہ چیزیں تھی فقط اور فقط، ٹھیک ہے۔ لیکن شہزادی نے پوچھا کہ بابا میرا، آپ جانتے ہیں شہزادی کے 2 عقد ہوئے ہیں، ایک عقد ہوا ہے، ایک نکاح ہوا ہے فرش پر، ایک نکاح ہوا ہے عرش پر، ٹھیک ہے۔ تو پروردگار عالم نے بھی تو عرش پر پڑھا ہے نا، تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا ہے فاطمہ پوری کی پوری زمین کا 1/3 حصہ ہم نے تمہارے جو ہے وہ حق مہر میں دے دیا، ٹھیک ہے۔ یہ پانی ہم نے تمہارے حق مہر میں دے دیا۔ شہزادی کونین جو ہے وہ نہیں مسکرائی، شہزادی کونین خوش نہیں ہوئی۔ پھر پروردگار عالم نے کہا کہ تمہارے بابا کی امت کے گنہگاروں کی شفاعت ہم نے تمہارے مہر میں رکھ دی۔ یہ سن کر شہزادی کونین مسکرا دی، اور شہزادی کونین کے لبوں پر مسکان آ گئی، ٹھیک ہے، اور مسکرا دی شہزادی، اور شہزادی کونین خوش ہوئی کہ میں اپنے بابا کی امت کے گنہگاروں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے کر جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جنت کے دروازے پر بالآخر شہزادی کونین کو انتظار کرنا ہے۔ ایک جو ہے وہ جملہ مولانا صادق حسن صاحب کا ہے، بزرگوں کا جملہ ہے، انہی کے نام لے کر پڑھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچئے آج کے زمانے میں رہتے ہوئے 1400 سال بعد بھی جب ہمیں پتہ چلا کہ شہزادی کونین دربار میں کھڑی رہیں، تو ہم جو ہے وہ ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے شہزادی کو بیٹھنے کے لیے کرسی تک نہ دی، ٹھیک ہے۔ وہ رسول جب
فاطمہ کو آتے دیکھتے تو اپنی مسند چھوڑ دیا کرتے تھے. وہ بدبخت بیٹھے رہے اور شہزادی کونین آپ جا کر دیکھیں گے نا خطبہ فدق 11 صفحے کا 12 صفحے کا خطبہ بنتا ہے, جیسے پڑھنے میں انسان کو کم از کم 4 گھنٹے لگیں گے. یعنی عموماً شہزادی 4 گھنٹے تک کھڑی رہی ہے. آج اگر ہمیں پتہ چل جائے ہم ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جن لوگوں نے شہزادی کو ایک لمحہ بھی کھڑا رکھا. مولانا صادق حسن صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شہزادی کے نعوذ باللہ جو ہے وہ کوئی مخالف نہیں ہے, ہم تو شہزادی کے اپنے چاہنے والے ہیں. فرمایا کہ جب ہم ان لوگوں پر لعنت بیچتے ہیں کہ جن لوگوں نے شہزادی کو کھڑا رکھا, فرمایا تو پھر اپنا چاہنے والا کیسے برداشت کرے گا کہ شہزادی کونین شکستہ پہلو کے ساتھ جنت کے دروازے پر اس کا انتظار کرتی رہے. فرمایا بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں گنے چنے اعمال ہیں, گنے چنی چیزیں پروردگار عالم نے مانگی ہے, اگر وہ انسان لے کر چلے جائے تو شہزادی کونین کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا اور ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ کم از کم نظریں ملانے کے قابل ہو جائے انسان. بس سامعین محترم, شہزادی کونین پر کیا مظالم ہوئے آپ روایتیں سنتے رہتے ہیں. ابھی ایام فاطمیہ میں آپ نے سنی روایتیں, لیکن میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں. راوی کا نام ہے سکونی. چھٹے امام کی خدمت میں آیا, چھٹے امام کے پاس پہنچا. محسوس کیجئے گا اس روایت کو. مولا کے پاس آیا, مولا نے کہا کہ اے سکونی غمزدہ کیوں ہو, تمہارے چہرے پر افسردگی کے آثار ہیں. کہنے لگا کہ مولا پروردگار عالم نے مجھے بیٹی عطا کی ہے اس لیے غمزدہ ہوں. کہا کہ بیٹی عطا کی اس لیے غمزدہ ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِن رِزْقِكَ, یہ تیرے رزق سے تو نہیں کھائے گی, اللہ نے اس کا رزق مقرر کیا ہوا ہے. وَلَا تَعِيشُوا مِن غَيْرِ أَجَلِكَ, فرمایا وہ اگر جیے گی تعیشو من غیر اجلک, اگر وہ زندگی گزارے گی تو اپنی زندگی گزارے گی, تیری عمر کم تو نہیں ہوگی. امام کا کلام تھا, دل پر اثر کر گیا. کہنے لگا مولا میں راضی ہوں کہ پروردگار عالم نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. مولا نے کہا پھر اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگا سمیتها فاطمہ, مولا میں نے اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. مولا نے جب یہ سنا تو مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور مولا نے 3 جملے کہے. مولا نے کہا اما سمیتها فاطمہ, اب جب تو نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے, ولا تلعنها, اب فاطمہ کو لعنت مت دینا. ولا تسبها, اب فاطمہ کو گالی مت دینا. آپ اگر جا کر پڑھ لیں کہ شہزادی کونین کو کون کون سے جملے کہے گئے ہیں تو آپ کا دل کٹ جائے. وہ جملے شہزادی کونین کو کہیں. اور آخری جملہ مولا نے کہا ولا تضربها, اب فاطمہ کو مارنا مت, فاطمہ پر ہاتھ مت اٹھانا. عزادارو, آپ جانتے ہیں شہزادی کونین کو کئی تماچے لگے ہیں, کئی شہزادی کونین کو تماچے لگائے گئے ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اپنی ماں کے گزرنے کے بعد زار و قطار رویا کرتے تھے. امام حسن سے پوچھا مولا آپ کی والدہ گرامی کو گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا, لیکن مولا آج بھی آپ ایسے روتے ہیں, ایسے تو حسین بھی نہیں روتے. امام حسن نے کہا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا, جو مجھے نظر آیا ہے وہ حسین کو نظر نہیں آیا. یہی وجہ ہے امام حسن علیہ السلام جب کسی کو گزرتے ہوئے دیکھتے تھے نا تو فوراً اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیتے تھے. لوگ پوچھتے تھے مولا آپ اسے دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا یہ وہی ہے جو دروازے پر آیا تھا, جو آگ لے کر آیا تھا, اسے دیکھتا ہوں میرے سارے مصائب تازہ ہو جاتے ہیں. مغیرہ کو دیکھتے مولا فوراً کہتے انت الذی لطمت وجہ امی حتی ادمیتا, تو وہی ہے نا جس نے میری ماں کو ایسا تماچا مارا تھا کہ میری ماں کے چہرے سے خون جاری ہو گیا تھا, تو وہی ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. بس عزادارو میں نے دربار کے حوالے سے ایک جملہ کہا, بس 2 جملے سن لیجئے. جانتے عزادارو شہزادی کونین دربار میں جب آئی نا تو شہزادی کونین اپنا حق مانگنے لگی, لیکن ان لوگوں نے حق نہیں دیا, شہزادی کونین کو منع کر دیا. آپ جانتے آج بھی جو کوئی بھی شیعہ ہوتا ہے نا وہ شہزادی کا حق سن کر شیعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص پاکستان کا رہنے والا جس کا نام خورشید تھا, مٹھائیاں بیچا کرتا تھا, سر پہ تھال رکھ کر مٹھائیاں لے کر جگہ جگہ جاتا تھا, بیچا کرتا تھا, جہاں رش دکھتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا. سنی تھا, پہلے شیعوں کو گالی دیا کرتا تھا, شیعوں کے ذاکروں کو برا بلا کہا کرتا تھا. اس سے پوچھا گیا تو شیعہ کیسے ہوا؟ سنیے گا عزادارو, کہتا ہے کہ میں اپنے سر پر مٹھائیاں رکھ کے جا رہا تھا. کہتا ہے میں نے ایک جگہ رش دیکھا, ہجوم دیکھا, مجلس ہو رہی تھی. کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا, ایک چھوٹا بچہ دوڑتے ہوئے آیا, اس نے مجھ سے مٹھائی مانگی. کہتا ہے میں نے کاغذ میں رکھ کر مٹھائی دی. میں نے بچے سے پیسے مانگے, وہ اپنے جیب میں پیسے ڈھونڈ رہا تھا. کہتا ہے ابھی میری اس سے توجہ ہٹی, میری اچانک آواز گئی مجلس کی طرف, ذاکر کہہ رہا تھا کہ زہرا دربار سے خالی واپس آ گئی ہے. فرمایا میرا دل کٹ گیا اور میں نے کہا یہ شیعہ کیسے کیا کیا کہتے رہتے ہیں اور مسلسل کیا جھوٹ بولتے رہتے ہیں, اپنے لوگوں کو کیا بتاتے رہتے ہیں. کہتا ہے لیکن میرے دل میں خیال آیا اگر یہ جھوٹ بول رہے ہوتے اسپیکر پہ کیوں بتاتے, ساری دنیا میں اعلان کیوں کرتے. کہتا ہے میں گھر پہ آیا, میں نے گھر پہ کھانا کھانا شروع کیا, لقمہ میرے گلے میں اٹک گیا, نیچے نہیں جاتا. نیند کے لیے بستر پر لیٹا لیکن نیند نہیں آتی, کروٹیں مسلسل بدلتا رہتا ہوں, نیند نہیں آ رہی. کہتا ہے میں رات کو اٹھا, میں گھر سے باہر جانے لگا, زوجہ کو کہا کہ میں پیش امام کے گھر سے آ رہا ہوں. کہتا ہے مسجد کے برابر میں پیش امام کا گھر تھا, میں گھر کے اندر گیا,
دروازے کو بند کیا، قرآن اٹھایا، پیش امام کے سر پر رکھا اور کہا میرے 2 سوال ہیں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے زیادہ تفصیل نہیں آتی ہے، مجھے 2 سوال کے جواب ہاں یا نہ میں دے دینا۔ کہا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا میرا پہلا سوال ہے کہ کیا محمد کے بعد محمد کی بیٹی حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ کہا مجھے اتنا بتا کہ گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ فرمایا کہ تجھے شیعہ نے کسی نے پڑھا کر بھیجا ہے۔ کہتا ہے میں شیعوں کی بیٹی کا نہیں پوچھ رہا، میں مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں، مجھے اتنا بتا کہ محمد کے بعد محمد کی بیٹی دربار گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ کہنے لگا ہاں گئی تھی۔ کہتا ہے میں نے ٹھنڈی سانس لی اور ٹھنڈی سانس لینے کے بعد میں نے دل ہی دل میں کہا اللہ کرے اگلی بات سچی نہ ہو۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا حق لے کر آئی تھی یا خالی آ گئی تھی؟ کہتا ہے حق بنتا نہیں تھا۔ کہہ رہا میں نے یہ نہیں پوچھا حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، حق لے کر آئی تھی یا نہیں لے کر آئی تھی؟ کہتا ہے اگر تو یہ پوچھتا ہے قرآن رکھ کر تو سن خالی ہاتھ آ گئی تھی۔ کہتا ہے میں نے قرآن کو ہٹایا، کلمہ پڑھنا شروع کیا، آج سے میں شیعہ ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا تو کافر ہو گیا ہے۔ کہتا ہے ذرا شرم کر، حیا کر، میرے دروازے پر اگر دشمن کی بیٹی ہاتھ پھیلا لے میں خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں۔ ارے محمد کے بعد محمد کی بیٹی اتنے بھرے مجمع میں ہاتھ پھیلاتی رہی، مانگتی رہی، کوئی حق دینے والا نہ تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے، بس عزادارو دربار میں شہزادی کھڑی ہے، ایک ایک سے کہتی رہی تم ساتھ دینے پر قدرت رکھتے ہو پھر بھی میرا ساتھ نہیں دیتے ہو، کیوں آواز بلند نہیں کرتے ہو؟ اس وقت شہزادی نے کہا یا مہدی ادرکنی، اے میرے بیٹے مہدی میری جلد مدد کو آنا۔ بس عزادارو شہزادی کونین واپس جا رہی تھی۔ آخری جملہ ہے، جانتے عزادارو امام حسن علیہ السلام کہتے کوئی بدبخت آیا اور کہنے لگا آپ کے بابا کی تحریر مجھے دے دیجئے۔ جناب سیدہ نے کہا میں تحریر نہیں دوں گی۔ امام حسن کہتے میری ماں نے تحریر وہ چھپا لی۔ وہ بدبخت آگے بڑھا، عزادارو اگلا جملہ کیسے کہوں؟ کہتے ہیں اس نے پیروں سے گستاخی کی، سیدہ زمین پر گر گئی۔ عزادارو امام حسن کہتے اس نے تازیانہ نکال کر میری ماں کو مارنا شروع کیا، ہاتھوں سے تحریر چنی، تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جناب سیدہ کے سامنے پھینک دی۔ عزادارو وہ جناب سیدہ جن کا سن 18 برس تھا، تحریر چنتے ہوئے شہزادی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ بس عزادارو شہزادی کونین دوبارہ گھر کی طرف چلی گئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی امام حسین آ گیا ہے، اماں حق مل گیا، حق مانگنے گئی تھی۔ جناب سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک مرتبہ جناب زینب آگے آئی، 5 برس کی بچی ہے، فوراً پوچھا اماں حق مانگنے گئی تھی، حق مل گیا؟ جناب سیدہ نے جناب زینب کو سینے سے لگایا، اے زینب سب سوال کرے میری بچی تو نہ پوچھ۔ ارے جب صحابی کا دربار ایسا تھا شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ ارے میں تو چند لمحوں کے لیے گئی تھی، اے میری بیٹی زینب تجھے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام بازار اور درباروں میں پھرایا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہے میرے مالک تمام کے حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔ میرے مالک جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ میرے مالک بالخصوص سرزمین شام پر جتنے مقامات مقدسہ ہیں، بالخصوص شہزادی زینب اور شہزادی سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں ایک دعا صحت کے لیے کہا گیا ہے، سید علی ظاہر رضوی ابن سید عابد حسین رضوی اس وقت علیل ہے، ان کے دعا صحت کے لیے کیا گیا ہے۔ میرے مالک بحق کے امام سجاد اس وقت دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں، مومنات بیمار ہیں، میرے مالک بحق کے سید سجاد ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ عنایت فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی صحت و سلامتی کے لیے مل کر باآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔